بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کے اندر ان کی معیشت جو ہے وہ ہم خود تقسیم کرتے ہیں. ہماری مرضی ہے کسی کو شاہ بنا دیں، کسی کو گدھا بنا دیں، کام ایک جیسا کرتے ہیں. بس اوقات ایک آدمی دفتر کے اندر جاتے اے سی کے نیچے بیٹھتا ہے، اس کو چائے لانے والا بھی ملازم ہوتا ہے، اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنے والا بھی ملازم ہوتا ہے. اس کی تنخواہ اور ایک وہ مزدور جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت کے اندر دھوپ کے اندر خون پسینہ جلا کر دہاڑی لیتا ہے نا، تو اس کی دہاڑی کم ہوتی ہے اور اس دفتر کے اندر جو آفیسر کام کرتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ فرماتے تم نا تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو. قرآن کے اندر آتا ہے جو بندہ روزی سے پریشان ہے نا، بڑے بڑے وظیفے علماء بتاتے ہیں، میرے پاس بھی دن کے اندر 10 بندے آتے ہیں استاد جی روزی کے مسائل حل ہو جائیں. حالانکہ قرآن کے اندر واضح ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کر لے گا اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ، جس نے تقوی اختیار کیا نا اس کو اللہ روزی دے گا من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا کہ اس کو وہم اور گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے نا، احکامات کو پورا کرتا ہے، اوامر کو پورا کرتا ہے، نواہی سے بچتا ہے، یعنی جو احکام ہمارے اوپر لازم ہے ان کو زندگی کے اندر لے کر آتا ہے، باقی چیزوں سے رکتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں. تو شعبان المعظم کا مہینہ یہ ہماری معیشت، ہماری روزی، ہماری اولاد، ہمارا بینک بیلنس بڑھنا، ہماری شادیاں ہونا، یہ سب کچھ اس مہینے کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں. اگلے پورے 1 سال کا بجٹ ہوتا ہے. یہ جب بجٹ آتا ہے نا ملک کے اندر، تو جو بڑے بڑے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز، ہم جاتے ہیں ان کے پاس کہ حضرت بجٹ آنے والا ہے، اس بجٹ کے اندر ہمیں سڑک دلا دیں، ہمیں گیس دلا دیں، ہمیں پانی دلا دیں، مختلف درخواستیں دی جاتی ہیں. تو پھر جب وہ بجٹ پیش ہوتا ہے اس کے اندر وہ رکھی جاتی ہے تو درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں. تو پورا سال اس بجٹ کے مہینے کا انتظار ہوتا ہے. میرے عزیزو، یہ تو دنیا کا عارضی بجٹ ہوتا ہے، اس کے اندر رد و بدل ہو جاتی ہے، سفارشیوں کو مل جاتا ہے، جو بیچارے غریب ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتا، کسی کو مل گیا کسی کو نہیں ملا. لیکن اس مہینے کے اندر یہ جو ہم گزار رہے ہیں نا شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جس کو بجٹ کی رات کہا جاتا ہے، اور اس رات کو آپ اور ہم شب براءت کہتے ہیں. اور قرآن کے اندر اس رات کو کہا گیا ہے برکت والی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اتنی برکت والی رات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا. نازل کرنے کا فیصلہ اس رات میں کیا اور اس پر عمل درآمد شب قدر کے اندر ہوا. یہ علماء اکرام نے دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق لکھی ہے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بجٹ کی رات آئے، جب یہ شب براءت آئے، اور شب براءت کے بارے میں اللہ کے محبوب نے واضح طور پر بتایا، شب قدر کے بارے میں نہیں بتایا. شب قدر کے بارے میں 5 راتوں کے اندر تلاش کرو، رمضان المبارک کی آخری 5 راتیں ان کے اندر تلاش کرو طاق راتوں میں. لیکن جو شب براءت ہے اس کے بارے میں واضح طور پر احادیث آتی ہیں، تقریباً 10 روایتیں ہیں اس کے بارے میں، اور مختلف طریقوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دلایا ہے. جناب رسول اللہ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان او کما قال، کہ جب شعبان کی درمیانی رات ہو، یعنی 15ویں رات ہو، آدھا مہینہ گزر جائے، آدھے مہینے والی رات ہو، فقوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کرو، اس کی رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نفلیں پڑھو،
تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، جو مانگ سکتے ہو اللہ سے مانگو۔